अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 201 का लेसन नंबर 43, दैट इज़ टीचर टॉक। टॉपिक 253 है जी, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर टॉक इन लर्निंग। अच्छा, हम जब बात कर रहे हैं टीचर टॉक की, तो टीचर टॉक होती क्या है? हर वो बात जो टीचर क्लास में कहती है वो टीचर टॉक कहलाती है। यानी कि जो लैंग्वेज टीचर यूज़ करती है ना फॉर इंस्ट्रक्शन क्लासरूम के अंदर, तो उसे हम टीचर टॉक कहते हैं। यहाँ पे आपको एक हवाला दिया गया था लॉन्गमैन डिक्शनरी का। ये बेसिकली लैंग्वेज की डिक्शनरी है। इसमें अब बताया जाता है टीचिंग रिलेटेड लैंग्वेज होती है, इसमें अप्लाई लिंग्विस्टिक के बारे में बात की जाती है। तो ये डिक्शनरी का पूरा नाम था जी, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड अप्लाई लिंग्विस्टिक्स। इसमें कहा यह जाता है जो टीचर टीचिंग के दौरान डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं या तरीके इस्तेमाल करती हैं बोलने के, समझाने के, तो उसे हम टीचर टॉक कहते हैं। अब देखिए, ये जो टीचर टॉक होती है ना, ये बेसिकली टीचर क्लासरूम के अंदर तब यूज़ करती है जब वो इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में बात कर रही होती है, क्लासरूम एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रही होती है। यानी कि अगर इसका पूरा हम लुब्बे लुबाब निकालें या निचोड़ निकालें तो हम कहेंगे कि जो चीज़ टीचर क्लास में बताती है उसे हम टीचर टॉक कहते हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक 254 की कि कैटेगरीज कौन सी होती हैं टीचर टॉक्स की। हम मुख्तलिफ कैटेगरीज को इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कैरिकुलम की। ये एक कैटेगरी है। देखिए, क्लास में टीचर जब बात करती है वो कैरिकुलम रिलेटेड, वो बताती है कि आज हमने क्या पढ़ना है और आज आप इसे क्या सीखेंगे। ये जी कैरिकुलम में आता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल टॉक होती है, यानी कि इसमें ना टीचर ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ के बारे में बात करती है, पैटर्न्स बता रही होती है कि किस तरह आपने पार्टिसिपेट करना है, मैनेज कर रही होती है ट्रांजिशन को, फ्रेम एक्टिविटीज़ बता रही होती है, आपको पूरा टाइम मैनेज कर रही होती है, स्पेस मैनेज कर रही होती है। इसके बाद है जी रेगुलेटरी। इसमें बेसिकली टीचर जो होती है क्लास में ना आपके बिहेवियर को, आपके डिसिप्लिन को मैनेज करती है, आपकी स्टडी को मैनेज कर रही होती है। अगर आप गलत बिहेवियर दे रहे हैं तो आपको वो आप पे स्ट्रिक्ट रहेगी, अदरवाइज वो आपको अच्छे तरीके से काम करवाएगी। इसके बाद है जी टेस्ट स्ट्रेटजी। अब जो टेस्ट स्ट्रेटजी होती है ना, इसमें नाम से ज़ाहिर है कि टेस्ट होते हैं, ये रेफरेंस करती है जी टेस्ट को, एग्ज़ाम्स को। या टीचर जब इसमें टेस्ट स्ट्रेटजी में होता है ये है कि क्लास में जब टीचर बात करती है ना टेस्ट रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, उसके बारे में बताती है कि कैसे करेंगे आप टेस्ट, आपने टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये सारा प्रोसेस जो टीचर बता रही होती है ये टेस्ट स्ट्रेटजी टॉक के अंदर आता है। अच्छा, अब हमारे पास जो इनफॉर्मल टॉक है, देखिए फॉर्मल टॉक वो होती है जो क्लासरूम के अंदर हो और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल टॉक वो टॉक होती है जो टीचर मतलब आम बातें करी, तो मतलब विदाउट जो टीचर बात कर रही होती है ना क्लास से बाहर, या यूँ कह लें कि जो चैट कर रही होती है स्टूडेंट्स के साथ आउट ऑफ द क्लास, तो इसे हम इनफॉर्मल कहते हैं। याद रखिएगा, इस इनफॉर्मल टॉक के अंदर वो चैट शामिल नहीं होती जिसमें हम क्लासरूम के अंदर जो चैट हो रही होती है। इसके बाद है जी अनकोडेबल टॉक। मतलब ये बेरब्ती, मतलब ऐसी बगैर किसी काम की बातें होती है ना, अक्सर औकात टीचर्स बात कर रहे होते हैं जिनका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता, ये वो टॉक्स होती हैं। ऐसी टॉक्स को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ये इतनी खास साफ बातें नहीं होती। मतलब अगर हम फ़र्ज़ करें एक बात करें, इवेंट आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करना शुरू किए हैं, तो वो एक ऐसी बातें होती हैं। टॉपिक 255 है जी। अब हम देखते हैं कि वो कौन से एरिया हैं जो टीचर टॉक के अंदर आते हैं और उनके ज़रिए हम लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं। गोल सेटिंग आ गई जी। अब जब इस पे टीचर टॉक करती है तो वो बताएगी कि कौन सा आपका लर्निंग गोल है, आज आपने क्या पढ़ना है, क्या लर्न करना है इससे, ऑब्जेक्टिव क्या है, आउट क्या क्या है इस लेसन के। इसके बाद है जी प्रायर एक्सपीरियंस। इसमें टीचर बताती है, स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है, उन्हें बताती है कि आपने कैसे रिलेशन को बिल्ड करना है ऑन प्रायर एक्सपीरियंस।
اس کے بعد ہے جی انکریج انڈیپینڈنٹ لرننگ ہوگا. اس میں ٹیچر اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتی ہے نا کہ وہ اکیلے پڑھیں، انڈیپینڈنٹلی پڑھیں. اس کے بعد ہے جی انکریج یا ڈسکریج کولیبریشن. اب جب ٹیچر اتنا زیادہ انکریج کر رہی ہے، اگر بچہ غلط کر رہا ہے تو ٹیچر اسے ڈسکریج بھی کرے گی. تو وہ بتائے گی کہ آپ نے کون سا کام ٹھیک کیا ہے، کون سا کولیبریٹ غلط کیا ہے. تو وہ ساری باتیں اس میں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹاپک 256 ہے جی بینیفٹس ہیں. اب ہم سارے بینیفٹس دیکھیں گے 257 ٹاپک کے اندر بھی کہ ٹیچر ٹاک کے آخر کیا فائدے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں نا ایجوکیٹر ریلیٹڈ یا ریسرچر ریلیٹڈ، تو وہ ان کا بنیادی خیال یہ ہوتا ہے، یہ جنرل خیال یہ ہوتا ہے کہ کلاس روم کے اندر جو ٹاک کی جاتی ہے نا وہ ایک پاور رکھتی ہے اسٹوڈنٹ کے لرننگ ایبلٹی کو امپروو کرنے کی، اور ایز ویل ایز ٹیچنگ ایبلٹی کو بھی. اگر ہم ایڈوانٹیجز اور بینیفٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پہلا ایڈوانٹیج ہوگا کہ ٹاک کین ریویل انڈرسٹینڈنگ اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، اس سے ٹیچر کو ہیلپ ملتی ہے کہ وہ ٹیچنگ کیسے کرے، یعنی فارمیٹیو اسیسمنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی ٹیچنگ سمجھ آ رہی ہے بچوں کو کہ نہیں. تو وہ اس میں ریئلائز کرتی ہے کہ کیا چیز وہ سمجھے ہیں اور کیا چیز ان کے لیے مشکل کریٹ کر رہی ہے. سیکنڈ پوائنٹ تھا جی ٹاک سپورٹ لرننگ بائی بوسٹنگ میموریز. جو ٹاک ہوتی ہے نا وہ ایک رچ سورس ہے جی انفارمیشن کی، کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری انفارمیشن پنہا رکھتے ہیں ان لہجوں کے اندر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹاک ہوتی ہے وہ ایک امپورٹنٹ رچ سورس ہے جی انفارمیشن کی. یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے آلموسٹ ایوری موومنٹ وی فارم یا ایوری میموری وی فارم. ہر میموری جسے ہم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں سیو ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ ٹاک کافی زیادہ اثر کرتی ہے. جب ہم سنتے ہیں کسی کانسیپٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت ساری میموری ہمارے دماغ میں سیو ہو جاتی ہے اس ریلیٹڈ. ٹاک سپورٹ لینگویج ڈیولپمنٹ. جیسے ہم ٹیچر بات کر رہی ہے نا تو اس سے اسٹوڈنٹ جب ان باتوں کو سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کے اندر لرننگ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. یعنی کہ اگر ٹیچر بہترین الفاظ کا چناؤ کر رہی ہے تو اسٹوڈنٹ جب وہ سن رہا ہے تو اس کے دماغ میں وہ الفاظ بیٹھ رہے ہیں، ان کا مطلب انہیں واضح ہو رہا ہے. ٹاک سپورٹ ڈیپر ریزننگ. اب جب لرنر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ لرننگ ٹو ریزن ول ٹیک ٹائمز پریکٹس ورکنگ ود ادر پیپل ایکسپلیننگ یور اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا ادر پیپل ریزننگ. اگر ہم کہیں نا کہ ریزن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کافی لینتھی چیز ہوتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے لرننگ کے اندر. ریزن کیونکہ ہم جب ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں نا اپنا پرابلم اور دوسروں کی ریزن سن رہے ہوتے ہیں، یا ہم کوئی چیز ایکسپلین کریں، اب میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہی ہوں تو آپ مجھے کمنٹ کریں گے، آپ مجھے ریزن کریں گے، کوشچن کریں گے بیسیکلی کہ آیا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جی سپورٹ ڈیپر ریزننگ کے اندر آتی ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹیچر سے کوشچن کرتے ہیں، اسٹریٹجی کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ٹیچر انہیں انفارم کرتے ہیں کہ کیا کام کریں گے آپ. اب جب ٹاک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک اور امپورٹنٹ فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ آف سوشل اسکلس پہ کام آتی ہے. جب ٹیچر ٹاک کرتی ہے نا اسٹوڈنٹس کے سامنے تو ایک رسپیکٹ اور کائنڈنیس کو وہ شو کر رہی ہوتی ہے اور بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے، اس میں اسٹوڈنٹ سوشل اسکلس امپروو ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے اندر پیشنس آ جاتا ہے، وہ کوپریٹو ہو جاتے ہیں دوسروں کے ساتھ. اب اگر ہم بات کرتے ہیں نا افیکٹس ان ٹیچر ٹاک کی تو ہم کہیں گے کہ جو الفاظ آپ چنتے ہیں یا آپ جو زبان چنتے ہیں وہ ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے یہ چیک کرنے کا کہ آپ کتنے سکسیسفل ہیں، آپ کا دماغ کتنا بہترین کام کر رہا ہے، یا آپ ایک ایموشن ڈیولپمنٹ کتنی کر سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی. اگر ہم بات کرتے ہیں نا اس لفظ کی، یا یوں کہہ لیں کہ a definite link exists between the word that the teacher speak and attitude and outcome the student create in their lives. اب
اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا ایک خاص لنک پروڈیوس ہو جاتا ہے جب وہ لفظ جو ٹیچر بولتی ہے اور وہ جو ایٹیٹیوڈ وہ دکھاتی ہے اسٹوڈنٹس کو، تو اس کے نتیجے میں جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ سارا کچھ ریسیو کر کے اپنی لائف کے اندر کریٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ کافی زیادہ اثر کرتا ہے یہ سارا پروسیس۔ لیسن نمبر 44 ہے جی، کمپیئرنگ تھیوریز۔ ٹاپک 259 ہے۔ اب 44 سے 45 تک ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا تھا اس کے ہم کمپیریزن کرتے جائیں گے، یعنی کہ ہم ہر تھیوری کے ریلیٹ کریں گے، مطلب ان تھیوریز کا ہم کمپیریزن کریں گے۔ تو یہ اگر لانگ کویشچن میں آتا ہے تو یہ جو 2 لیکچرز ہیں نا یہ آپ کے لانگ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے، تو صحیح سے سمجھیے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ ہر بات آپ کو کلیئر کر دوں، یہ سکپ کرنے والے لیکچرز نہیں ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں نا ہزاروں سال پہلے کی، یا یوں کہہ لیں کہ ہم لرننگ کی نیچر کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے فلاسفر، سائیکالوجسٹ اور ایجوکیٹر جو تھے نا وہ سمجھ رہے تھے لرننگ کو، نیچر آف لرننگ کو، کیسے سٹارٹ ہوئی، کیسے انسان اسے انفلوئنس ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ لرننگ کی وجہ سے انسان کیسے ایک دوسرے سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ اب تھرو ٹیچنگ ہو گیا، سملر اینڈیورس کے بارے میں بات کی گئی، بہت ساری ایسی تھیوریز تھی اس ریلیٹڈ جو سجیسٹ کی گئی۔ اگر تھیوری کو ہم ڈیفائن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تھیوری ہے وہ بیسیکلی مختلف فیکٹرز یا ویریبل کا کمبینیشن ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ نیٹڈ ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں in an effort to explain whatever the theory is about۔ یہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے انہیں دیکھ کے کہ تھیوری بیسیکلی کس چیز کے بارے میں تھی۔ یہ جو ساری لرننگ تھیوریز ہیں نا، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ none of the learning theories completely define the learning process in its entirety، بھائی جتنی بھی تھیوریز آئیں انہوں نے ہمیں کمپلیٹ تو نہیں بتایا کہ لرننگ پروسیس ہوتا کیا ہے، ڈیپنیس اس کی نہیں بتائی، بٹ کچھ سٹیپس آگے بڑھتے بڑھتے مطلب اتنا ہوا کہ ہمیں اب سمجھ آنے لگی کہ لرننگ پروسیس ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد جی ہم بات کرتے ہیں بیک گراؤنڈ انفارمیشن کی، تو تھوڑی سی یہ کافی امپورٹنٹ ہے جی۔ اب لرننگ تھیوریز جو ہوتی ہیں وہ ٹیچر کو اچھا سمجھانے، ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ پروسیس پرووائڈ کرتی ہیں جی لرننگ کا۔ بہت ساری تھیوریز آئیں، بٹ ہم جب فوکس کریں گے نا وہ ہوگا بیہیویئرزم، سیکنڈ از کوگنیٹزم اینڈ تھرڈ ون از کنسٹرکٹیوزم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیہیویئرزم تھیوری کس سے ڈرائیو ہوئی، کس نے بنائی، کیا ہوا وہ سارا پروسیس۔ اب یہ جو تھی نا یہ پیولوف کلاسیکل کنڈیشننگ اور اسکینر اوپیرنگ کنڈیشننگ سے ڈرائیو کی گئی تھی بیہیویئرزم۔ اس میں بات کی گئی تھی ری انفورسمنٹ کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پنش کرنا یا ریوارڈ کرنا کافی زیادہ اثر کرتا ہے بچے پر۔ ایک اور امپورٹنٹ بات کی گئی کہ اسٹیمولائی جو ہوتا ہے وہ افیکٹ پروڈیوس کرتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے کسی بھی بیہیویئر کو، اور ایک اور امپورٹنٹ تھا کہ بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ میئر کیا جا سکتا ہے، ریکارڈ لرننگ سکسیس۔ اگر ہم کوگنیٹزم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جو لرننگ ہے نا وہ اچیو کی جا سکتی ہے، اٹین کی جا سکتی ہے تھرو ریہرسل اور مختلف بار بار یوز آف انفارمیشن کے۔ ہم یہاں پہ بہت ساری ریٹینشن اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہیں۔ اب ریٹینشن اسٹریٹجیز کیا تھیں؟ بریکنگ ڈاؤن انفارمیشن، اور ایک لمبی انفارمیشن کو توڑ کے چھوٹی چھوٹی انفارمیشن حصے بنا کے اسے سیو کر دینا لانگ ٹرم اسٹوریج کے اندر، یہ ایک بہترین ٹیکنیک تھی۔ آن دا ادر ہینڈ جب ہم کنسٹرکٹیوزم کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہیں گے کہ جو لرننگ پروسیس ہے نا وہ لرنر خود کنسٹرکٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ نالج بیس ہوتا ہے آن دیئر پاسٹ ایکسپیرئنس۔ اب جو لرنر ہوتا ہے نا وہ کولیبریٹ کرتا ہے دوسروں کے ساتھ اور اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی نالج کو کنسٹرکٹ کرتا ہے۔ اب جب ہم اس کی پرنسپل کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ جو بیہیویئرزم ہوتا ہے اس میں اسٹیمولس رسپانس آتا ہے، ری انفورس بیہیویئر ہوتا ہے، اور اس میں مختلف بیہیویئر کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ یہ سیکوینس بیسڈ نالج پہ کام کرتا ہے، اس میں اسکلز ہوتے ہیں جو کہ لاجیکل لمیٹڈ اسٹیپس ہوتے ہیں۔
کوگنیٹزم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوگنیٹیوسٹ لرننگ پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہے، انفارمیشن پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں، اس میں اسکیما کو ڈسکس کرتے ہیں، اور مینٹل ماڈل کیا ہے وہ ساری اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر کنسٹرکٹیوزم کی بات کرتے ہیں تو یہ انکوائری بیس ہوتا ہے، ڈسکوری بیس ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ڈسکوری لرننگ ہوتی ہے۔ اب اگر ہمیں آپ سے کہا جاتا ہے کہ ڈفرینشیٹ بٹوین بیہیویئرزم، کوگنیٹزم اور کنسٹرکٹیوزم، تو آپ بیہیویئرزم کا لکھیں گے کہ لرننگ جو ہوتی ہے نا وہ کریکٹ رسپانس سے ہوتی ہے، کہ وہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے ہر اس پریزنٹیشن کو جو کہ ایک اسپیسیفک انوائرمنٹل سٹیمولائی کو اکر کرتا ہے یا سٹیمولائی رکھتا ہے۔ اگر ہم کوگنیٹزم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ لرننگ جو ہوتا ہے وہ ایک ایکٹیو پروسیس ہے جو کہ لرنر خود سیکھتا ہے، اور ایک بات اور کہ وہ انفلوئنس بھی کرتا ہے نالج کو۔ اس کے بعد ہے جی کنسٹرکٹیوزم۔ اب کنسٹرکٹیوزم میں ہوتا کیا ہے، یہ لرنر جو ہوتا ہے وہ پرسنل انٹرپریٹیشن دیکھتا ہے جی، وہ اپنے ایکسپیرینس سے بات کرتا ہے، اپنی انٹریکشن ریلیٹڈ نالج لیتا ہے۔ اگر ہم تھیورسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے بیہیویئرزم کس سے دی تھی، اسکنر اور برہاس فریڈرک نے 1904 سے 1990 تک، یہ دونوں ان کا ایرا تھا۔ یہ دونوں سائیکالوجسٹ تھے، یاد رکھیے گا یہ دونوں جو تھے وہ سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھا۔ یہ دونوں جو تھے نا انہوں نے آپیرنٹ کنڈیشننگ دی تھی۔ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں جو تھے نا انہوں نے انورٹ کیا تھا جی اسکنر باکس، جو کہ ایکسپیریمنٹل آبزرویشن میں کافی کام آتا ہے۔ اسکنر باکس کس نے انوینٹ کیا تھا؟ اسکنر اور برہس فریڈرک نے۔ آن دا ادر ہینڈ کوگنیٹزم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے گیگنے تھے اور رابرٹ تھے، 1916 سے پریزنٹ تک، یعنی آج تک انہی کی تھیوری چل رہی ہوتی ہے اور یہ سارا پروسیس چل رہا ہے۔ یہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ تھے جی، ہم لوگوں نے ان کا کافی ڈیٹیل میں دیکھ لیا گیگنے کا اور ان کا، تو یہ دونوں ایسے تھے جنہوں نے شروع میں تو بیہیویئرس ٹریڈیشن کو اپنایا تھا، لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے تو وہ انفلوئنسڈ ہوئے جی انفارمیشن پروسیسنگ ویو آف لرننگ اور میموری کے۔ کنسٹرکٹیوزم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ دو سوشل اینتھروپولوجسٹ تھے، لیو اینڈ جین۔ یہ کون تھے؟ یہ سوشل اینتھروپولوجسٹ تھے جن کا یقین تھا کہ لرننگ جو ہوتی ہے وہ سوشل ہوتی ہے، وہ کوگنیٹیو نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ کوگنیٹیو پروسیس نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ دونوں جو تھے نا یہ پائنر تھے جی تھیوری آف سچویٹڈ لرننگ اینڈ کمیونٹیز آف پریکٹس کے، انہوں نے بھی ایک تھیوری دی تھی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امبیڈڈ تھیوریز کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیہیویئرزم میں جو اسکنر آپیرنٹ کنڈیشننگ تھی نا اس میں کہا کیا گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ موڈیفیکیشن بتائی گئی تھی نا بیہیویئر کی بائی یوزنگ ریوارڈ اور پنشمنٹ پروسیس۔ اگر ایک انڈیویژل ہے وہ ایسوسیٹ کر رہا ہے نا بیہیویئر اور کانسیکوینسز کے اکارڈنگ، تو آپ اسے اسکنر آپیرنٹ کنڈیشننگ کے اندر لا سکتے ہیں۔ پھر ہم کوگنیٹیوزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسکیما تھیوری ریلیٹ کی گئی تھی، اس میں ہم نے اسکنر آپیرنٹ کنڈیشننگ کی تھی کہ پورا پروسیس یوں کیا سمجھ لیں کہ اس کا بیک بون تھا۔ اب ہم کوگنیٹیوزم کی بات کرتے ہیں تو ہم اسکیما تھیوری کی بات کریں گے۔ اس میں جی کہا یہ گیا تھا کہ جو میموری ہوتی ہے وہ ان دا فارم آف اسکیما ہوتی ہے، جو کہ پرووائڈ کرتی ہے جی مینٹل فریم ورک کو کسی چیز کو سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے، کسی بھی انفارمیشن کو۔ اس کے بعد ہے جی کنسٹرکٹیوزم، یعنی کہ یہ سچویٹڈ کوگنیشن ہوتی ہے، اس میں یوز کیا گیا تھا سچویٹڈ کوگنیشن آئیڈیا کو۔ اس میں تھا کہ جو ہم کسی چیز کو جانتے ہیں، جب ہم عمل کرتے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں تو ہم کسی چیز کو جان سکتے ہیں، اور نالج کو ہم پلیس کر سکتے ہیں جی ان ایکٹیولی کنیکٹڈ ود سوشل کلچر اور فزیکل کانٹیکسٹ کے۔ تو چلے جی اپنے لاسٹ لیکچر کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ ایجوکیشن 201 کی دنیا کے آج ہم آخری سیڑھی پر پہنچ گئے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا یہ لاسٹ انٹریکشن ہوگا
ویڈیوز میں نے ساری آپ کو بنا کے دے دی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو سب سمجھ آیا ہوگا. دیکھیں میں نے آپ کے لیے کتنی محنت کی ہے, تو کائنڈلی آپ لوگ بھی ان ریٹرن میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. آپ میں سے 80% اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو صرف دیکھ رہے ہیں, سبسکرائب نہیں کرتے. تو صرف سیکنڈز لگیں گے, آپ سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیا کریں. ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, فائدہ اٹھا لیتے ہیں, لیکن لائک بھی نہیں کرتے. سو پلیز اٹس مائی ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کیا کریں. ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. یہ کمپلسری نہیں ہے, یہ آپ کی مرضی, آپ شیئر کر دیں, ان کا بھی فائدہ ہوگا اور انہیں بھی کہیے گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اب ہم کمپیئرنگ تھیوریز کی طرف آ گئے. ٹاپک 265 ہے جی, گولز آف انسٹرکشن. اب جب ہم تھیوریز کو کمپیئر کر رہے ہیں نا, تو ہم بات کر رہے ہیں جی بیہیویئرزم کی, کیونکہ ہم تینوں تھیوریز پہ بات کر رہے ہیں. اس میں کہا کیا گیا تھا یا کیا چیز تھی جسے ہم کمپیئر کر سکیں, ایک جیسی تھی. اس میں کہا یہ گیا کہ جو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے نا, یا بیہیویئر کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں نا, ہر اس بیہیویئر کو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں جس میں نالج ہوتا ہے, جس میں سکلز ہوتے ہیں جو سیکھنے والے کے کام آ سکیں. یہ مینٹل پروسیس نہیں ہوتا. جب آن دا ادر ہینڈ اگر ہم کوگنیٹزم کی بات کرتے ہیں, تو جو ٹیچر اور ڈیزائنر ہوتا ہے نا, وہ رسپانسیبل ہوتا ہے اسیس کرنے کے لیے کسی بھی لرنر کو کہ کون سی انفارمیشن آرگنائز کرنی ہے, یا کون سی ایسی آرگنائزنگ انفارمیشن ہے جو آپٹیمل وے میں یوز کی جا سکتی ہے, یا وہ ہمیں ریڈلی اسیمولیٹڈ ملتی ہے. کنسٹرکٹیوزم ہے جی, اس میں ہم بات کرتے ہیں انسٹرکشن is a process of supporting knowledge construction rather than communicating knowledge. اس میں کہا یہ گیا کہ انسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ ایکسپورٹنگ نالج کا ایک پروسیس ہے, نہ کہ کمیونیکیٹنگ نالج کا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ماڈل کون کون سے تھے اس میں. انسٹرکشنل ماڈل, اگر ہم بیہیویئرزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم بات کریں گے انفارمیشن ٹرانسفرنگ. یہ وہ ماڈل تھا, یا اس ماڈل میں بیسیکلی کہا یہ گیا تھا کہ انفارمیشن کو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی ایکسٹینٹ تک, جیسے کہ کمپیوٹر ماڈل کے اندر ہم کرتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا, اس انفارمیشن ٹرانسفر کے اندر اسے ریلیٹ کیا گیا تھا کہ کمپیوٹر ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ کے حساب سے یہ کام کرتا ہے. اس میں سب روٹینز ہوتی ہیں, اس میں پروسیجرز ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہم کوگنیٹزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیلر ARCS ماڈل آف موٹیویشن اڈاپٹ کیا گیا تھا. اس میں 4 کنڈیشن دی گئی تھی لرنرز کو جو کہ موٹیویٹ اسے کرتی ہیں. تو وہ 4 کنڈیشنز کیا تھیں؟ پہلی تھی جی لرن, اٹینشن, ریلیونس, کانفیڈنس اور سیٹسفیکشن. وین انٹیگریٹڈ موٹیو 1 ٹو لرن. اس کے بعد ہے جی کنسٹرکٹیوزم. یہ پرابلم بیسڈ لرننگ تھی, ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. ہوپس آپ کو سمجھ آیا ہوگا. گائز کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انسٹرکشن جو ہوتی ہے نا, وہ سٹارٹ کی جاتی ہے پرابلم ٹو بی سالو سے, نہ کہ کانٹینٹ آف دا اسٹوڈنٹ کے سے. یا یوں کہہ لیں کہ اگر ہم انسٹرکشن کی سٹارٹ کرتے ہیں نا, وہ کون سے پرابلم ہے جنہیں سالو کرنا ہے, rather than content to be student are introduced to real world problem or encouraged to find solution themselves. نہ کہ اسٹوڈنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس پرابلم کا آپ کو کانٹینٹ بتانا ہے. آپ دیکھیں اپنے ریئل ورلڈ پرابلم چیک کریں. اسٹوڈنٹ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ ہر پرابلم کا سلوشن خود سے ڈھونڈیں. ٹاپک 267 ہے جی امپلیکیشن فار انسٹرکشن ڈیزائن. بیہیویئرزم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بیہیویئرل آبجیکٹ جو تھا, کیا تھا جی آبجیکٹیو اس تھیوری کا, کہ لرننگ مینس لرن شو کریکٹ رسپانس ٹو سسٹین اسٹیمولائی. یعنی کہ بیہیویئرزم کے اکارڈنگ جو لرننگ تھا نا, لرننگ پروسیس, اس کا مطلب یہ تھا جو سیکھنے والا ہے نا, وہ ایک خاص اسٹیمولائی کے اکارڈنگ, سرٹن اسٹیمولس کے اکارڈنگ ایک کریکٹ رسپانس شو کرے. جب ہم کوگنیٹو آبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوگنیٹو جو ہے وہ سائیکالوجی سے انفلوئنس ہے. اس میں گولز اور آبجیکٹیو کی بات کی جاتی ہے, انہیں ڈیولپ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے لرنر جو ہوتا ہے وہ ٹاسک انالائسس کرتا ہے. اس میں بلوم ٹیکسانومی آ جاتی ہے جی.
ब्लूम टेक्सोनमी में अगर हम बात करते हैं तो उसमें कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंग काफ़ी बात की गई थी। कंस्ट्रक्टिविज्म जो था ना वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड था। एक्टिविटी है जी, इसमें स्टूडेंट सॉल्विंग प्रॉब्लम पर फोकस करता है, किस मेथड को यूज़ करते हुए वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और अपने पीर परसुएशंस के बारे में बात कर रहा होता है। टॉपिक 268 है जी नॉलेज पर्सपेक्टिव। बिहेवियरिज्म को अगर हम देखते हैं तो हम क्या सीखते हैं। इसमें कहा ये क्या था कि लर्निंग जो होती है वो ऑब्जर्व की जाती है एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और यह एम्फेसाइज किया जा सकता है जी ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर के अकॉर्डिंग। कॉग्निटिज्म में कहा गया था कि नॉलेज होती है वो एक्विजिशन, मतलब यूँ कह लें कि नॉलेज एक्विजिशन इज डिस्क्राइब एज अ मेंटल एक्टिविटी। कॉग्निटिज्म में कहा गया था कि जो नॉलेज हम लेते हैं ना वो हमारी मेंटल एक्टिविटी है। इसमें हमारा इंटरनेट कोडिंग एक्टिवेट होता है, काम करता है, स्ट्रक्चर बताए जाते हैं। इसके बाद था जी लर्नर जो होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट। इसमें ऑब्जर्वेबल था ना, ऑब्जर्व करता था, मेजर करता था, इसमें वो एक्टिव है और लर्निंग प्रोसेस के अंदर वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है। तो ये है जी आपकी बुक का लास्ट पेज। होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हर चीज़ समझ आई होगी और पसंद भी आई होंगी मेरी वीडियोस। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं इसे सिंपल से सिंपल कर दूं, टू द पॉइंट आपको बताऊं। फिर भी अगर कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आती, पसंद नहीं आई, तो उसके लिए मैं एडवांस माजरत करती हूँ। कंस्ट्रक्टिविज्म है जी, इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं नॉवल को सिचुएशन स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग बाय असेंबलिंग नॉलेज फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज एप्रोचिएट टू द प्रॉब्लम एट हैंड। यानी कि हम इसमें नावल को क्रिएट कर सकते हैं, जो सिचुएशन आपके पास आई आप उसे समझ सकते हैं, उससे हैंडल कर सकते हैं। आपके पास एक नॉलेज के अंदर या यूँ कह लें कि बिलीव्स को चेंज करने की एबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, आप अपने नॉलेज को चेंज कर सकते हैं। रोल ऑफ मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मेरी सब्सक्रिप्शन अभी तक बहुत कम है। देखें अब जब हम थ्योरीज़ की बात कर रहे हैं तो हमने इनमें देखा कि रीइंफोर्समेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो इन रिटर्न आप भी मुझे एज ए रिवॉर्ड सब्सक्राइब कर दिया करें। मेमोरी जो होती है ना वो, अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो हार्ड वायरिंग के अंदर होती है, यानी कि एक समझ लें कि इसमें बार बार आपके एक्सपीरियंस रिपीट करने पड़ते हैं। एक मुश्किल चीज़ होती है मेमोरी। जहाँ हम रिवॉर्ड की बात करते हैं, पनिशमेंट की बात करते हैं, तो हम मेमोरी अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियरलिज्म के अंदर। कॉग्निटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इनकोडिंग होती है, स्टोरेज होती है और रीट्रैवल होता है। मुझे लग रहा है वीडियो लेंथ हो गया, बट ये आपकी लास्ट वीडियो है तो इसलिए ज़रा प्लीज़ थोड़ी देर और सुन लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म की हम बात करते हैं जिसमें प्रायर नॉलेज होती है। टेक्नोलॉजी जो सपोर्ट करती है ना इस थ्योरी को बिहेवियरिज्म की, वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होती है जी। याद रखें इसमें एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है स्टूडेंट का असेसमेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए। फिर कॉग्निटिज्म में हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि फ्लैश कार्ड और मेमोरी गेम्स इसमें हेल्प करती हैं जी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए, जो हमें लेसन में पढ़ाया जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो ये ग्रुप पावर पॉइंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ काम करें और कंबाइन करें अपनी नॉलेज। तो ये था जी आज हमारा लास्ट लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।